کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے ہماری زندگی میں اللہ کے حوالے سے تبدیلی آ جائے اور دنیا کے ساتھ آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ آپ کے اندر تبدیلی اس لیے نہیں آتی کیونکہ نہ آپ کا عمل بدلتا ہے اور نہ حلیہ بدلتا ہے، اس لیے آپ غلطی کرتے جاتے ہیں اور مار کھاتے رہتے ہیں۔ اگر عمل بدلے گا تو عاقبت بدلے گی۔ یہ کہنا کہ عاقبت جو ہے وہ عمل کے بغیر بدل جائے، یہ کسی فقیر کے بس میں نہیں ہے۔ فقیروں، درویشوں اور اولیاء کرام کے بس میں یہ ہے کہ ہلکی پھلکی نیکی کرو تو معاوضہ پورا مل جائے گا اور چھوٹے گناہ کرو تو معافی مل جائے گی۔ کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ کی معافی دلا دے گا۔ فقیر لوگ چھوٹی چھوٹی نیکی کرنے کا کہتے ہیں، مثلا ماں سے معافی مانگ لو، بیوی کو خوش رکھو، ماحول کو ٹھیک رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، کسی کو غصہ نہ دلاؤ اور غصہ نہ کرو۔ ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے بڑے نمبر بن جاتے ہیں۔ اگر کسی کو آپ کہتے ہیں کہ مجھے سلام کر، تو آپ کو اس کے سلام کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر اس سے 100 مرتبہ سلام کراؤ گے تو 100 مرتبہ جواب دینا پڑے گا۔ آپ کے رشتہ داروں کا فوقیت کا ایک، لیکن اگر آپ انہیں یہ حق نہیں دیتے تو نہ وہ بدلیں گے اور نہ آپ بدلیں گے۔ ایک آدمی اگر اسلام کے نام پر بیوی کو تابع داری سکھاتا ہے تو اسے عورت کے حقوق کا چیپٹر بھی پڑھنا چاہیے تاکہ اس کو اس کی خواہش کے مطابق کچھ خرچ کرنے اور کچھ آزادی کی اجازت مل جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو خوش رکھنے کی تاکید کی ہے، تو بڑی نیکی نہ ہو سکے تو چھوٹی نیکیاں پائل اپ کرو۔ مثلا جس ملازم نے غلطی کی ہے آپ اسے معاف کر دو۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کا مطلب پورا ہو گیا، یعنی وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے عافیت بن جاتے ہیں۔ اور اگر کسی پر احسان کرو تو اللہ کا فرمان ہے کہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان یہ ہے کہ غلام کو معاف بھی کر دیا جائے اور آزاد بھی۔ چور گھر میں آ جائے تو اگر کر سکتے ہو تو معاف کر دو، اور اگر احسان کر سکتے ہو تو پھر اس سے پوچھو کہ بھائی پچھلے دروازے سے کیوں آیا، کیا پیسے کی ضرورت ہے؟ تو انسان بننے میں دیر نہیں لگتی، صرف فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ دوسرے کو انسان بناتے رہتے ہو، انسان دوسرے نے نہیں بننا بلکہ آپ نے بننا ہے۔ وہ آدمی جو دوسرے کو انسان بنانا چاہتا ہے اور خود انسان نہیں بنتا، وہ بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ اگر تم انسان بن جاؤ تو دوسرا خود بخود انسان بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک دفعہ تلوار لے کر قتل کی نیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کہ تم پر سلامتی ہو۔ اس آدمی کی تلوار گر گئی۔ آپ بھی لوگوں کو سلامتی دو تو لوگ آپ کو سلامتی دیں گے۔ اسلام نے یہ کتنی آسان بات سکھائی ہے۔ یہی روحانیت ہے۔ یہ روحانیت ہے کہ آپ دوسرے کا حق دے دو، اپنا حق اللہ سے جا کر لینا۔ بظاہر یہ بات مشکل لگتی ہے، لیکن اس طرح ہمیں حق کی ادائیگی کا انعام ملتا ہے۔ آپ اپنا حق مانگتے ہو اور حق والے غریب کے پلے کچھ نہیں ڈالتے، اس لیے 90% گلہ کرنے والے اور رنجش بیان کرنے والے خود ظالم ہوتے ہیں۔ ظلم کی کہانی سنانے والا اکثر ظالم ہوتا ہے۔ آپ ظالم نہ بننا بلکہ مسکین بن جاؤ۔ آپ دوسرے کو زبان سے قتل نہ کیا کرو۔ بھرے بازار میں کسی کو جھوٹا ثابت نہ کرو، چاہے وہ جھوٹا ہو، کیونکہ آپ نے ستار الایوبی کا سبق سیکھا ہے، یعنی دوسرے کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ تو آپ تو دوسرے کے پردے اٹھاتے ہو۔ اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھو اور پردہ ڈال کے رکھو تو آپ کے گناہ قیامت کے دن نشر نہیں کیے جائیں گے۔ پردہ رکھنے والوں کا پردہ رکھا جائے گا، حق دینے والے کو حق ملے گا۔ کسی انسان پر اپنے وجود کے قرب کی وجہ سے رحم کرو، سے گزرے اسے بھی خوشبو دے جاتا ہے اور دوسرے کو خوش کر دیتا ہے اور محفوظ کر دیتا ہے۔ آپ بھی ایسے بنو کہ اگر کسی کے قریب سے گزرو تو اسے کچھ فیض دے جاؤ، لیکن آپ جس کے پاس سے گزرے اسے پریشان ہی کیا، بلکہ جو آپ کے سائے میں آیا عذاب میں آ گیا، اور جو آپ سے وابستہ ہوا اس پر قیامت ہی گزری۔ آپ نے کسی کو سکھی رہنے نہیں دیا، اور چاہتے یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فٹافٹ انعام دے دے، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو کچھ کر کے آؤ گے وہی لے لو، اور ہم تمہیں ڈراتے ہیں
ایسے عذاب سے جو قریب ہے، جب انسان دیکھے گا وہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے بھیجا، اور کافر کہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے۔ لہذا آپ اپنا عذاب نوکروں اور لواحقین کے ذریعے بھیج رہے ہو، بیوی سے زیادتی کر کے بھیج رہے ہو، اس کے لیے آپ کو سزا ہوگی، یا یہ ہے کہ ان کو راضی کر لو؟ انہوں نے راضی نہیں ہونا کیونکہ آپ نے انہیں راضی نہیں کیا، اس طرح یہ آپ کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ آپ نے انہیں ڈرا دھمکا دیا اور کامیاب ہو گئے، لیکن یہ کامیابی آپ کے لیے عذاب بن گئی۔ یہ بڑا ظلم ہے کہ لوگ بچوں کو مارتے ہیں، اور استاد بھی بچوں کو مارتے ہیں، اور کچھ خامد اپنی بیوی کو مارتے ہیں۔ آپ وعدہ کرو کہ آپ میں سے کوئی ایسا کام نہیں کرے گا۔ اس وقت آپ کے اندر کیا ایسا کوئی آدمی ہے جو یہ کہے کہ میں آئندہ غصہ نہیں کیا کروں گا؟ مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ آئندہ اپنے لواحقین کے لیے عذاب نہیں بنیں گے، اور آپ نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ عبادت یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے خیال میں رہنا، اس کی یاد میں رہنا، اور اس کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق چلنا، اپنے وسائل اللہ کی راہ میں استعمال کرنا، جو خیال ہے اس کی راہ میں استعمال کرنا، اور انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ یہ سب ابتدائی باتیں ہیں، اور اصلی روحانیت یہ ہے کہ کے بارے میں آپ کو کوئی پتہ ہے؟ اس زندگی میں کوئی آدمی کسی کے خلاف عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ عمل معطل ہو جائے گا۔ آپ اس زندگی میں عمل معطل کر دو، اس زندگی میں جو ہو سکتا ہے وہ اس زندگی میں کر دو، تو گویا کہ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دو۔ ایسے رہو جیسے نہیں ہو، یہ اندیشہ نہ کرو کہ لوگ مار ڈالیں گے یا کھا جائیں گے۔ تو اگر آپ کو اللہ نے بچایا ہوا ہے تو آپ کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شکرے، باز اور شاہین چاہے جتنے ہو جائیں، لیکن چڑیا اپنی جگہ زندہ رہے گی، بچانے والا بچاتا ہے، ورنہ آپ کو کوئی کمزور چیز نظر ہی نہ آتی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے زمانے میں کمزور انسان زندہ رہے ہیں۔ نوشیروان بادشاہ کو بڑھیا نے نکال دیا تھا کہ یہاں سے چلا جا کیونکہ میری کٹیا خراب ہو رہی ہے۔ اللہ نے بادشاہ کے دل میں خوف ڈال دیا کہ اس بڑھیا کو چھیڑا تو برباد ہو جاؤ گے۔ آپ اپنے آپ میں تھوڑی سی ہمت پیدا کرو، کچھ قوت پیدا کرو، اپنے مقام کا تعین کرو اور لوگوں کو ان کا مقام دو۔ اگر ہر روز اضافی طور پر ایک نیکی کی جائے تو آپ کی بہت سی نیکیاں جمع ہو جائیں گی، اور اگر ایک بدی اضافی طور پر کم کر دی جائے تو آپ کی زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ تو اگر نیکی بڑھ گئی اور بدی کم ہو گئی تو آپ کی اور حقیقت کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے گا۔ مختصر بات یہ ہے کہ مسلمان بچہ اگر پیدا ہوتے ہی مر جائے تو جنتی ہے، اگر وہ نہ مرے اور بڑا ہو جائے تو وہ نیکی بدی کرے گا۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ بدی چھوڑے اور نیکی کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی بچپن والی حالت میں واپس آ جائے، بچے کی طرح ایمان پیدا کر لے۔ بچے کے لیے پوری کائنات ہے۔ انسان تمام ہیرا پھیریاں کرنے کے بعد اگر بچہ بن جائے تو سمجھو بخشش ہو گئی۔ ایک آدمی اگر بیمار ہو، پریشان ہو، اور اسے کہا جائے کہ نماز پڑھو، اگر وہ کہے میں نماز نہیں پڑھتا تو سارا گناہ تبلیغ کرنے والے کے ذمہ لگے گا، کیونکہ اس نے اس پرسن کی کیفیت نہیں دیکھی کہ وہ اس حالت میں نہیں ہے۔ تو دوسرے کی حالت دیکھے بغیر تبلیغ کرنے والا اتنا ویران ہے جتنی کوئی اور چیز۔ جب کبھی تبلیغ کرو تو پہلے دوسرے کی حالت دیکھو، مزاج بھی دیکھو کہ کیا یہ ریسیپٹیو ہے۔ بعض اوقات آپ کا بچہ بھی آپ کا کہنا نہیں مانتا، تو لوگ بیمار کو تبلیغ تو کرتے ہیں لیکن اس کی خالی بوتل میں کوئی دوائی نہیں ڈالتا، اور اس طرح وہ تبلیغ کو نہیں مانتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تبلیغ کی بجائے اپنا عمل ٹھیک رکھو۔ آپ کا عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑا مکان بناتے ہو، پھر وہاں شادیاں ہوتی ہیں اور پھر وہاں جنازے بھی اٹھتے ہیں، لیکن یہ سب دیکھ کر آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ آپ دیکھتے رہتے ہو کہ یہ بات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ایک کر کے آپ سب کو رخصت کرتے جا رہے ہو، تو رخصت ہو جانا ان کی فطرت میں لکھا ہوا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ رخصت ہو جائیں اور انہیں نیکی کا وقت ہی نہ ملے۔ اس سے پہلے کہ لوگ چلے جائیں ان کے ساتھ نیکی کر لو، اس سے پہلے کہ سائل آواز لگا کے چلا جائے اس کو کچھ دو، ورنہ ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا۔ ایک جگہ ایک تقریب تھی، وہاں ایک بزرگ صدارت کر رہے تھے۔ تقریب کا موضوع زندگی تھا۔ ایک چھوٹا بچہ نعت پڑھ رہا تھا، پھر میری باری آئی تو میں نے کہا کہ میری بات سنو، مجھے لمبی چوڑی تقریر تو آتی نہیں، پر میں ایک بات جانتا ہوں کہ زندگی اس بچے سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پر ہی ختم ہو جاتی ہے، تو دھیان کرو کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں نے کچھ توجہ کر دی، محفل میں اثر ہو گیا اور کچھ لوگ رونے لگے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ابا جان
کا دماغ چل گیا ہے تو وہ آدمی خود پاگل ہو کر مرے گا۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کو اتنا بڑا لفظ نہ کہتا تو کیا تھا، حالانکہ وہ آپ کے لیے نوبل ہیں، قریب ہیں، آپ کی ذمہ داری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دعا کرو کہ یا اللہ میرے والدین پر ایسے رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دعا کرو کہ یا اللہ میرے والدین پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ آپ کے جو ماں باپ ہیں وہ قیامت تک آپ کے ماں باپ رہیں گے، چاہے آپ کچھ بھی بن جاؤ۔ تو جس آدمی کے ادب کے رشتے نہ بدلے اس کا نصیب بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی پوچھتا ہے کہ تم اس آدمی کے سامنے کیوں جھک گئے؟ تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے پہلی جماعت میں پڑھایا تھا۔ اس استاد سے کہو کہ میں نے جو کچھ حاصل کیا یہ سارا فیض آپ ہی کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے مرید ہو گئے تو وہ شخص اپنے نصیب کا مرید ہوتا ہے اور اس کی منزل اللہ ہے۔ اگر پیر غلط نکل آیا تو بھی منزل صحیح ہے۔ تو گویا کہ جس کو آپ نے بزرگ کہہ دیا، آپ نے اگر اس کو غیر بزرگ کہہ دیا تو یہ بھی پاگل پن ہے۔ اگر آپ کا باپ جھوٹا ہے تو بھی وہ آپ کا باپ ہے۔ اگر اس کا محاسبہ کوئی کر سکتا ہے تو وہ اس کا باپ ہی کر سکتا ہے۔ اپنے ماں باپ کا محاسبہ نہ کرو، ان کے ساتھ رعایت کیا کرو۔ رعایت کسے کہتے ہیں؟ غلطی کے باوجود اس کو غلط نہ کہنا۔ محبت کی تعریف کیا ہے؟ محبت اس انسان سے ہوتی ہے جس کی خامی نہ رہے، یعنی تمہاری نگاہ میں جس آدمی کی خامی نہ رہے وہ تمہارا محبوب ہے۔ جس آدمی کے قریب آپ رہنا چاہو اس سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں آج کل بڑا پریشان ہوں کیونکہ سکون قلب نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ پیر کی خانقاہ پر جا کر سکون قلب تلاش کروں۔ بیوی سمجھ گئی کہ مجھ سے تنگ آ گیا ہے اور سکون کا بہانہ بنا کر باہر جانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا اتنا نیک سفر ہے، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ کہتا ہے کہ کیا سکون حاصل کرنا؟ میں ادھر ہی رہوں گا۔ تو سکون کی تلاش اپنا نام ہے، اپنے رب کا نام ہے اور اپنے ماحول کا نام ہے۔ جس شخص کو ماحول سے تنگی ہو وہ کسی اور جگہ سکون نہیں پائے گا۔ سکون ایسے نہیں ملتا بلکہ دوسروں کو سکون دینے سے سکون ملتا ہے۔ سکون لینے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو سکون دو۔ سکون برباد کرنے والے کو سکون نہیں ملے گا۔ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو سکون دو اور ان کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کرو تو تمہارا کام بن جائے گا۔ اگر ایک آدمی بہت پرفیکٹ میتھمیٹیشین ہو اور بہت باریک حساب کتاب جانتا ہو تو آخرت جب آتی ہے تو اس کا یہ سارا شعبہ کوئی نہیں گنتا۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کلمہ سناؤ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو کلمہ نہیں آتا کیونکہ میں کمپیوٹر میں لگا رہا ہوں۔ تو وہ مکمل طور پر برباد ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ برباد ہونے والی محنتیں اختیار نہ کرو۔ دنیا کی محنت پیسہ کمانے کی محنت ہے۔ پیسہ اس لیے ہوتا ہے کہ وقت گزر جائے، وقت اس لیے گزرتا جائے گا تاکہ اللہ کے دربار تک پہنچ سکیں۔ اگر مقصد اللہ بن جائے تو آپ باقی ہر مقصد بھول جاؤ گے۔ ایک آدمی پیر صاحب کے پاس گیا کہ حج کی خواہش ہے، دعا کرے کوئی کارخانہ لگ جائے تو حج پر جا سکوں۔ دعا کی گئی اور کارخانہ لگ گیا۔ 6-7 سال گزر گئے مگر وہ کارخانے والا حج پر نہیں گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ حج پہ کیوں نہیں جاتا؟ تو بولا کہ کارخانہ چل پڑا ہے، اب وقت نہیں ملتا۔ یہ ہے انسان کی حالت کہ پیسہ نہ ہو تو نیکی نہیں کرتا اور پیسہ ہو تو بھی نیکی نہیں کرتا۔ جن کے اندر نیکی کا میلان ہوتا ہے وہ نیکی کرتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ پیسہ یا غریبی نیکی کے راستے میں نہ معاون ہے اور نہ رکاوٹ ہے۔ نیکی فائنینشیل حالت سے آزاد ہے۔ اگر نیکی کی سمجھ نہیں آتی تو نیک کی سنگت اختیار کر لو۔ دعا کرو کہ یا اللہ ہماری سنگت نیک کر دے۔ دعا کرو کہ سب لوگوں پر اللہ رحم کرے، سب لوگوں کے حالات بہتر ہوں۔ یا اللہ سب کے گھروں میں سکون ہو۔ یا اللہ سب ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے ماحول کی شکایت کرنے سے بچا، ہم اپنے ماحول کے شاکی نہ ہوں، ہمیں اپنا ماحول منظور ہو اور ہم اس ماحول کو پسند کریں۔ یا رب العالمین ہمیں اپنا بندہ بنا کے رکھ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔